الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا. جو لوگ میری بات یعنی دعا کرنے سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اور اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو بتا دیں کہ میں تو تمہارے پاس اور بہت قریب ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پا جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم. خدا کے سوا کون فریاد رس ہے،
خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ گدا غوث اعظم، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے، وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم، خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم، خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں میں، وہ مختار روز جزا غوث اعظم، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم، بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہمارا سلسلہ وار مضمون جو رمضان مبارک کے پہلے سے چلا آ رہا تھا اور درمیان میں قربانیوں کے سلسلے میں موقوف کرنا پڑا، کچھ دوسرے مسائل بھی پیش نظر آئے، لیکن میں نے سمجھا مناسب کہ اس مسئلے کو مکمل کر دیا جائے، اور اس کے وہ پہلو جو بیان نہیں ہوئے اور بلکہ بیان ہوتے بھی نہیں ہیں، بیان ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کو خاص طور پر میں نے سوچا کہ ان کو بیان کر دیا جائے، اور آج آپ سنیں گے وہ مسئلہ کہ جو بیان نہیں ہوتا، اللہ سے دعا مانگیں کہ خدا بند قدوس ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے، سچ کہنے کی توفیق دے،
سچ سننے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کا بنیادی اور اساسی مسئلہ جس پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ بار بار یہ لفظ میں دہراتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ دین اسلام کا بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ سب مسئلے اس کے تابع ہیں، سب مسئلے اس پر موقوف ہیں۔ یہ ٹھیک تو سب ٹھیک، یہ ٹھیک نہیں تو سب کچھ برباد۔ یہ مسئلہ ٹھیک تو نماز بھی قبول، یہ مسئلہ ٹھیک تو روزہ بھی قبول، یہ ٹھیک تو زکوٰۃ بھی قبول، قربانی بھی قبول، یہ ٹھیک تو حج بھی قبول، صدقہ و خیرات بھی قبول، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہاڑوں جیسی دولت کوئی خرچ کر دے، پہاڑوں کے برابر ہوتی ہی نہیں کسی کے پاس، لیکن بالفرض ہو اور خرچ کر دے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن عقیدہ خراب ہے۔ عقیدے میں جھولے رب کعبہ کی قسم، جس کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس کو یہ عقیدہ سمجھانا علماء کا کام ہے، میں اس میں ایک ادنا خادم ہوں، علماء کا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ کون راضی ہے اور کون ناراض، ایک ہدف ہے میرا کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ اسی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اسی نے یہ ذمہ داری میرے لیے آئی، اور وہی مجھے بلائے گا واپس، اور اسی کو میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن میں خوش ہوں اس بات پر کہ اس مسجد کا در و دیوار میرے حق میں گواہیاں دیں گے، اور آپ حضرات بھی گئیں انشاءاللہ العزیز۔ پچھلے جمعے میں کون سا مسئلہ بیان ہوا تھا؟ نظر و نیاز والا۔ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ جس نے آپ کو پڑھایا شروع میں، اس نے ترجمہ میں سکھایا ہوگا، یہی سکھایا تھا نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا عبادت صرف نماز کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف روزے کا نام ہے؟ زکوٰۃ کا نام ہے؟ قربانی کا نام ہے؟ حج اور عمرے کا نام ہے؟ یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی جائے روزے کی شکل میں۔ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں جس کے لیے اپنے اتنے مال کو زکوٰۃ کی شکل میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں کہ جس کے در اور گھر پر جا کر طواف کیا جائے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں کہ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر، ان سلے کپڑے پہن کر، کبھی صفا اور کبھی مروہ، کبھی مروہ اور پھر کبھی صفا، 7 چکر لگائیں، اور پھر عرفات کے منا کے میدان میں جائیں، اور پھر منا سے پھر عرفات جائیں، پورا ٹائم گزار کر وہاں سے پھر مزدلفہ آئیں، رات وہاں گزاریں، پھر منا آئیں، پھر قربانیاں کریں، پھر مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت کریں، پھر واپس آئیں۔ کون سی ایسی ذات ہے جس کے لیے ساری دیوانگی ہو رہی ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام میرے اور آپ کے لیے، خدا کے پیغمبر بھی یہ کرتے رہے۔ بیت اللہ کا طواف آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ تک ہر پیغمبر نے کیا ہے۔ اگر ہماری کتابوں کے اندر ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اسکولوں اور کالجوں کے اندر اس میں کچھ نہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ سچ یہ ہے۔ یہ سچ نہیں، سچ وہی ہے۔ جب سے خدا بندے کچھ زمین و آسمان بنائے،
تب سے اللہ نے اپنے ایک گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس، قرآن میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکہ، جو مکہ شہر میں مبارکاً برکت والا، ہدی للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان ہے، فیہ آیات بینات، جس کے اندر اللہ کی کھلی نشانی، مقام ابراہیم، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں نے پر لازم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے اس گھر کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے دین کی یادگاریں ہیں. یہ سب جو قرآن کریم کا بیان ہو رہا ہے، تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اس کا طواف کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ مختلف ایام کے اندر بیت اللہ کی بلڈنگ کی شکست و ریخت ہوتی رہی، پھر بنایا جاتا رہا، پھر ٹوٹتا رہا، پھر بنایا جاتا رہا. آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور ان کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن کریم میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہنے کا مقصد یہ سب عبادات ہیں. طواف بھی عبادت ہے، اعتکاف بھی عبادت، قربانی بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، صدقہ و خیرات بھی عبادت، اور نظر و نیاز بھی عبادت. جب آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو خدا کے ساتھ بات نہیں، یا اللہ یہ ساری عبادت کی قسمت صرف تیری ذات کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کا نظر و نیاز دیتا ہے، اس کے مطلب منافقت کر رہا ہے. کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اس کے مطلب ہے کہ نظر و نیاز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں، اور وہ غیر کے نظر و نیاز دے بھی رہا اور کھا بھی رہا ہے. تو عبادت کی ساری قسمیں کس کی ہیں؟ صرف اللہ کے لیے. اب ایک مسئلہ اور، خدا سے دعا کریں کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. وہ مسئلہ ہے وسیلے کا. سنتے آئے ہیں آپ، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے، یہ مراد پوری کر دے، یہ مشکل ہٹا دے. اور مزے کی بات یہ ہے، ایک طبقہ جس کی ذمہ داری تھی کہ امت مسلمہ کو اللہ کا قرآن سمجھائے، رسول اللہ کا فرمان سمجھائے، اس نے خیانت کر کے قرآن کریم کی آیت میں اس کا معنی ہی بدل دیا. میں نام نہیں لیتا کسی کا، آپ خود سمجھ جائیں گے. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لفظ وسیلہ قرآن کریم میں آیا ہے. اب یہ لفظ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پنجابی زبان سمجھ لیا. پنجابی میں ہم نے لفظ وسیلہ جس معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو بھی اسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں. پنجابی زبان کے اندر وسیلہ کا معنی ذریعہ، فلانے کے وسیلے سے، فلانے کے وسیلے سے ہی کام ہو گیا، فلانے کے ذریعے سے ہو گیا. عربی زبان میں لفظ وسیلہ جو ہے اس معنی میں نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ اس معنی میں نہیں. مفسرین کرام جتنے معتبر مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہ معنی نہیں کیا جو ہم پنجابی میں کرتے ہیں. لفظ وسیلہ کا معنی ہے قرب، نزدیکی. آپ اذان سنتے ہیں اور اذان کے بعد مشروع کیا ہے؟ دعائے وسیلہ پڑھنا. اس کا نام بھی دعائے وسیلہ ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ جس کو صحیح یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں.
اس کا مطلب سب کو صحیح یاد نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے صحیح یاد کرنے کی. یہ میری بات نہیں، اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رب هذه الدعوة التامة. یہ جو ابھی مؤذن نے اذان پڑھی ہے یہ ایک پکار ہے، دعوت ہے نماز کی، یہ مکمل دعوت ہے. والصلاة القائمة، قائم ہونے والی نماز کی دعوت ہے. آت محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب نصیب فرما، وسیلہ کا لفظ، اور فضیلت عطا فرما. وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، یا اللہ ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ آپ جو وعدہ فرماتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے. دعائے وسیلہ کے یہی الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں. اگر اس کے آگے پیچھے کو رد و بدل کوئی، وہ سب غلط ہے. جن حضرات کے پاس میری کتاب نہیں ہے آپ کوشش کر کے وہ کتاب لے لیں. میں پیسے نہیں لیتا، پریشان نہ ہوں. یہ قاری صاحب ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ جو ہمارا بھائی بھی مسلمان واقف ہے نا واقف، لیکن کتاب کا طالب ہو صحیح طریقے سے کتاب کو پڑھنے کا، اس کو کتاب دے دیں. الحمدللہ العظیم میں نے جب سے یہ کتاب لکھی اب تک ایک محتاط اندازہ مطلب 1 لاکھ سے زیادہ یہ کتاب میں دے چکا ہوں. الحمدللہ 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا، سب اللہ کی مہربانی سے. میری طبیعت ہی بند ہو جاتی ہے پیسہ لینے سے. پیسے کس کو برے لگتے ہیں، لیکن دینی کتاب جو ہے اس کے پیسے وصول کرنے میں اللہ نے میری طبیعت بند کر دی. میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے اندر صحیح لکھی ہے، حوالوں کے ساتھ لکھی. تو لفظ وسیلہ یہاں بھی آیا ہے، اس دعا کا نام بھی دعائے وسیلہ ہے. تو آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا. آت محمد الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب نصیب فرما. تو وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ قرب. وسیلہ کا معنی ذریعہ نہیں. جس طرح ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اپنی زبان میں فلانے کے وسیلہ سے یہ ہو گیا، یعنی فلانے کے ذریعے سے یہ کام ہو گیا. پنجابی اردو زبان اور ہے، عربی زبان اور ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان سے لے کر اردو میں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو عربی زبان کا معنی نہیں دیتے. تو اس وقت جو میرا ہدف ہے وہ مسئلہ وسیلہ کا بیان کرنا. ہم نے شعوری آنکھ جب سے کھولی ہے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا، وہ جب دعائیں مانگتے ہیں تو کہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہمارے یہ کام کر دے، فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے، فلاں کے وسیلے سے یہ کام کر دے. یہ یاد رکھیں میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، آپ کو گواہ بناتا ہوں، مسجد در و دیوار گواہ ہیں. سب بزرگوں کو مانتا ہوں، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج، لیکن اس طرح مانتا ہوں جس طرح شریعت کہتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بزرگوں کے سب سے بڑے بزرگ ہیں. ان کی تعلیمات کے دائرے کے اندر مانتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں کہ کون صاحب کیا مانتا ہے کیا کرتا ہے. میں نے رب کے سامنے جانا ہے، اسی کو جواب دہ ہونا ہے. میں نہ آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اور صاحب کو. میں اپنے رب کے پیش نظر جانا ہے، اسی کو خوش کرنا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے ان کی شفاعت نصیب کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات. میری یہ گزارش ہے کہ میری ان چند معروضات کو جو تھوڑا سا ٹائم ہے توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ہم سب کا بھلا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر یہ وسیلہ نہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں
اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے ہیں یا کسی دوسرے موقع کے اعتبار سے اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں مانگو، کسی ایک دعا میں کسی شخصیت کا کسی ذات کا کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ سب سے پہلے انسان، پہلے پیغمبر کی دعا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی۔ جتنی دعائیں آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے ربنا 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 سے آئیں گی، کسی ایک دعا کے اندر یہ نہیں کہ فلاں کے وسیلے سے فلاں کے واسطے سے دعا مانگو، ڈائریکٹ پروردگار عالم نے فرمایا مجھ سے مانگو۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اسی میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے جس نے بغیر دعا کے بغیر مانگے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا تھا، وہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے ادعونی، اس دنیا میں آنے کے بعد تمہاری اگر حاجات مشکلات ہو تو مجھ سے مانگو، کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہ، ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے سورہ بقرہ سے پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں کہ رب کو کس طرح پکاریں تو انہیں بتا دو انی قریب، میں بڑا قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ یا اللہ کتنے قریب ہیں؟ تو اللہ نے خود بتایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری زندگی کی رگ شاہراہ کے اتنے قریب نہیں جتنے میں تمہارے قریب ہوں۔ تو میں قریب ہوں، دور نہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وعدہ ہے پروردگار عالم کا، اور اس نے قرآن میں بتایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ہمارے رب نے، ہمارے پالنے والے، ہمارے پروردگار نے ہمیں کھلی چھٹی دے گی اپنی ہر حاجت میں مجھ سے دعا کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا فرمان حق اور سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اللہ سے دعائیں مانگی، کوئی ایک دعا آپ قرآن کریم سے مجھے نکال کر دیں کہ جس میں اس نبی نے ڈائریکٹ خدا سے نہیں مانگا، کسی اور کا واسطہ دیا ہو؟ یقیناً نہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچا، سب سے مشکل گھڑی، دنیا والا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ان کی پکار کو سن بھی نہیں رہا تھا، اور دنیا والا کوئی ایسا تھا نہیں جو ان کی اس وقت مشکل کشائی کر سکتا۔ تو قرآن کیا بتاتا؟ فنادا فی الظلمات، اللہ کے پیغمبر نے ان اندھیروں میں آواز لگائی۔ فی الظلمات، ظلمت کی جمع ہے ظلمات، اندھیروں میں پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کتنے اندھیروں میں پیغمبر پہنچ چکے ہیں۔ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں پیغمبر نے آواز لگائی اللہ الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی حاجت روا ہے، کوئی پکاریں سننے والا نہیں، تو ہی میری پکار کو سننے والا۔ انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ پھر جواب کیا آیا؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ،
ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار کو سن کر قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس غم اور پریشانی سے نجات بھی دے دی۔ پیغمبر نے کس کا واسطہ دیا؟ ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کتنے انبیاء گزرے ہیں دنیا میں؟ 1,00,000 تو کم از کم ہے، اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں۔ میری بات آپ کو یاد ہو، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، 24,000 سنتے چلے آئے، لیکن یہ تعداد حتمی نہیں، کوئی کم و بیش ہوتی، اس وجہ سے کئی ہزار، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ سب اللہ کو پکارتے تھے کہ نہیں؟ ایک بات اور بتائیں، ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت بڑی بڑی ہستیوں والے، رتبوں والے پیغمبر بھی گزرے کہ نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان والے پیغمبر، جد الانبیاء، خود نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں، جد الانبیاء۔ اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا مدعا بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ دعا مانگی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس شہر کے باسیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کو تزکیہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی دعا کا مدعا بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، سب کے سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم علیہ ذریت میں ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی۔ ان کے بعد جتنے انبیاء اکرام آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ابراہیم کی اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، امام الانبیاء تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادا خدا کو اس قدر پسند آئی، اللہ کے دین کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی، آپ حضرات کچھ جانتے ہیں۔ اس مسجد کے باقاعدگی والے نمازی جو ہیں، اگر ان کا توجہ صحیح رہی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے وہ قربانیاں دیں کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو پھر اللہ پاک نے سیادت اور قیادت کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ قرآن میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رب نے کئی باتوں میں، اور ان کو ہر بات کے اندر انہوں نے پورا کیا، تو اللہ نے پھر انعام دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں پوری انسانیت کا امام آپ کو بنانے لگا ہوں۔ امام بنانا قائد، آنے والے زمانے میں ہر نبی آپ کی اولاد میں سے آئے گا، امت کا ہر شخص آپ کی قیادت سیادت کو مانے گا، بلکہ اسلام کے علاوہ دوسری قومیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو قائل ہیں۔ ہندوستان میں آپ جائیں، دہلی شہر کے اندر کئی مندر ہیں، ایک مندر میں بھی گیا ہوں، برلا مندر، جو بہت بڑا سیٹ ہے، اس نے بڑا شاندار قسم کا بڑا پیسہ خرچ کے وہ مندر بنایا ہے، اور اس کے اندر جتنے بت رکھے ہیں بڑے بنا کر سنوا کر سجا کر، جس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ میں جب ہندوستان گیا تھا تو مجھے کچھ، اصل میں میرا ایک طبیعت ہے کہ میں معلومات کے لیے اس مندر میں اس لیے گئے تھے، تو ہندوؤں کے ہاں ایک بت ہے، اور آپ کو یقینی معلوم ہوگا اس کو برہما کہتے ہیں۔ برہما یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت جو ہے ہندوؤں کے دل کے اندر موجود ہے۔
نصارہ عیسائی ابراہیم کہتے ہیں، مسلمان ابراہیم کہتے ہیں، ہندو برہما کہتے ہیں، شخصیت ایک ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سرب انبیاء اکرام علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر ان کی دعائیں موجود ہیں۔ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ 25-26 نبیوں کے نام ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو 1 لاکھ سے زیادہ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک، کتنے ہی رسول ہیں جن کے قصے میرے نبی آپ کو سنا دیے ہیں، اور کتنے رسول ہیں کہ جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر جد الانبیاء ہیں، یقیناً ہیں، کسی نبی نے ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ دعاؤں میں رکھا؟ یا اللہ ہمارے دادا پردادا سگردادا ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے یہ کام کر دے؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہیں مانگی؟ ہماری حدیث کتاب میں مستقل ابواب ہیں، کتاب الدعوات، ہزاروں دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی امت کو تعلیم دی ہے۔ محدثین نے ان کا الگ عنوان قائم، کتاب الدعوات، دعاؤں کا چیپٹر۔ کوئی ایک دعا ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخصیت، اپنی ذات ہو یا اپنے سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات ہو، کسی کا واسطہ اور وسیلے کا ذکر فرمایا ہو۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر دعائیں سب ڈائریکٹ ہے پروردگار عالم کے ساتھ، اس طرح محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بتائی دعائیں بھی ڈائریکٹ خدا سے مانگنے کی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دل میں کہہ دیں یہ وہابی مولوی ہے۔ مجھے خدا کی قسم میری طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی گالی بھی دینا، کیونکہ گالی میں نے کسی ذات کو نقصان نہیں پہنچایا، بات عقیدہ کی ہے، اور عقیدہ کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے گالیاں کہتے میں کس بات کی مولی ہوں؟ لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے دل میں جذبہ ہے انسانیت کا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو ڈائریکٹ سن رہے ہیں یا انڈائریکٹ ان سے ذریعے سے بات پہنچے گی، یا اللہ سب کی ہدایت کا سامان بنا دے، سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، سب کی نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ میں جو بات آپ کا سامنے رکھوں دلیل کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، صبح شام قرآن کریم کی تلاوت کرتے 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 کہیں آپ کو وسیلہ کا کوئی لفظ آ جائے تو مجھے بتا دیں کہ فلاں پیغمبر نے فلاں وسیلے سے دعا مانگی تھی، یا احادیث مبارکہ، ان کی دعائیں، ان کی کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، ان کے مطالعے سے کہیں کچھ معلوم ہو جائے تو میری معلومات میں اضافہ کریں، شاید میری جہالت میں کمی آ جائے۔ میرا کوئی دعویٰ بھی نہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ جاننے والی ذات تو صرف پروردگار عالم کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے بے شمار انسانوں کو بڑے بڑے علم سے نوازا ہے۔ میں تو ان علماء کی جوتیوں کے ادنا سے ادنا انسان ہوں، جوتیاں اٹھانے والا، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والا، لیکن جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے وہ قرآن کے دائرے کے اندر رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہوں۔ کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں، کسی کو ناراض کرنا مقصود نہیں۔ امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ جن حضرات نے توجہ کے ساتھ بات سنی ہے اور بات کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے، یقین اللہ پاک ان کے دل میں اس بات کو ڈال دیں گے۔ ایک بات میں کہتا ہوں اپنی زبان میں، کہتے نہیں فلاں کے وسیلے سے، یا اللہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہماری یہ مراد پوری فرما دے، ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے مراد پوری فرما دے، ابوبکر صدیق کے وسیلے سے مراد پوری فرما دے، مشکل آسان کر دے، وغیرہ ذالک، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے، مجدد الفسانی کے وسیلے سے، علی حجویری کے وسیلے سے، خواجہ اجمیری کے وسیلے سے۔
ایک بات عام فہم سی سمجھانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی کہتا ہے میرا یہ فلاں کام کر دیں، میں اس کو نہیں جانتا. وہی کہتا ہے کہ محمد قاضی آپ کا بیٹا ہے. میں اسے پوچھتا ہوں وہ تو واقعتاً بیٹا ہے، تم یہ بات کیوں کرتے ہو؟ وہ کوئی بات جواب دے نہیں سکتا. تو یہ بتائیں کہ اس کا یہ مطالبہ، اس کا نام لے کر مجھ سے کوئی مطالبہ کرنا کسی قسم کا، یہ کوئی اس میں معقولیت ہے؟ اگر یہ کہے کہ محمد میرا ہم سبق، میرا ساتھی ہے، آپ اس سے معلوم کر لیں، وہ جانتا ہے اس بات کو، وہ یقیناً کہے گا تو میری فلاں مراد پوری کر دیں، فلاں مشکل کا حل کر دیں، مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ فلاں کام ہے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ میرے بیٹے کا رفیق ہے، ساتھی ہے، ہم سبق ہے، اس کا مطالبہ کسی نہ کسی سے معقولیت ہے. آئیے اب اس بات طرف. یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے. اللہ تو سب جانتے ہیں، مانگنے والا جو ہے اس سے بھی جانتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، اور جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اس کو بھی جانتے ہیں، یا کسی اور بزرگ کا نام لیا اس کو بھی جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس نے جو نام لیا ہے آقا نامدار کا صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور بزرگ کا، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ اس آدمی کا جو نام لینے والا ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں؟ اگر تعلق ہوگا سب سے پہلے ایمان کا ہوگا، پھر عقیدے کا ہوگا، پھر اتباع کا ہوگا، پیروی کا ہوگا، تو یہ سب اللہ کو معلوم ہے، پھر تو کوئی بات بنتی ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جو صرف اپنی غرض پوری کرنے کے لیے ان کا نام لیتا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بزرگوں کے نام لیتا ہے لیکن کردار کے اعتبار سے ان بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اس کے سر سے لے کر پیر تک دیکھیں تو کہیں بھی موجود نہیں. تو کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہوں؟ وہ صرف اپنی غرض پوری کرنے کے لیے نام لے رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کا یہ کہنا درست ہوگا؟ جو لوگ بزرگوں کا نام لے کر وسیلہ واسطہ جو بھی کہتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی درجے میں عملاً تعلق ہو، کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے کوئی تعلق ہو، تو پھر تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک آدمی اس کا کوئی بھی تعلق نہیں، کوئی نسبت نہیں، صرف اپنی غرض پوری کرنے کے لیے اس بزرگ کا نام لیتا ہے یا نبی کا نام لیتا ہے، تو خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں درس ہو رہا تھا عشاء کے وقت. ایک بہت بڑے پولیس افسر، دنیا میں نہیں ہے، خدا ان کو غریق رحمت کرے، جنرل ضیاء مرحوم کا زمانہ تھا. تو جنرل صاحب یہ اواری ہوٹل کے اندر تشریف لائے تھے. تو بڑے پولیس افسر جو ہیں ان کو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ نماز پڑھنے یہاں آ گئے. بالکل مسجد کے دروازے پر وہ کھڑے تھے. میں نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگا تو انہوں نے سلام کیا. مجھے کہنے لگے ایک مسئلہ وسیلے کے بتائیں. میں نے کہا یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں راستے میں چلتے چلتے میں بتا سکوں، لیکن میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. کوئی شخص آپ سے کہے کہ فلاں آدمی آپ کا بیٹا ہے. ہاں جی میرا بیٹا ہے، لہذا آپ مجھے 1,00,000 روپے دے دیں. اتنا کہنے سے کہ فلاں آدمی آپ کا بیٹا ہے آپ اس کو 1,00,000 روپے دے دیں گے؟ کہنے لگے نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس بیٹے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک دوستی کا تعلق ہے، کوئی رفاقت ہے، کوئی پھر تو کوئی بات ہے. لیکن تعلق ہے ہی کوئی نہیں سوائے سے کہ نام لے رہا اپنی غرض پوری کرنے کے لیے. تو سمجھدار آدمی تھے، کہنے لگے مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پھر میں نے کہا ہمارے ہاں درس ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں. پھر وہ درس میں تشریف لاتے رہے جب تک زندہ رہے، ہمارے درس میں رہے.
اور الحمدللہ العظیم پھر اتنی خوبصورت داڑھی تھی ان کی کہ ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اسی دارالعلوم کے شیخ حدیث ہیں. جب آئے تھے تو کلین شیو تھے. اللہ نے اپنے قرآن کی برکت سے ان کے قلب ماہیت کر دی. اس زمانے میں نے ایک رسالہ لکھا تھا حلال و حرام رشوت کے موضوع پر. انہوں نے پھر 500 وہ کتاب سے منگوا اپنے پولیس کے محکمے میں تقسیم کیے. بہرحال خیر عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک عام سی مثال میں نے آپ کو ذکر کر دی کہ رب العالمین سے درخواست کریں فلانے کے وسیلے سے یا اللہ ہمارا کام کر دے. اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ میرے بزرگ میرے ولی کا میرے نبی کا نام جو لے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. اگر عمل کا تعلق کردار کا تعلق عقیدہ کا تعلق اتباع کا تعلق ہے تو پھر تو بات بنتی ہے. کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پھر میرا وسیلہ دے کر پورا ذخیرہ حدیث چھان لیں؟ کوئی ایک روایت بھی آپ کو ایسے نہیں ملے, ایک روایت بھی. قرآن کریم تو آپ کے سامنے ہے, آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں, کئی بار زندگی میں تلاوت کیا ہوگا. کسی نبی کی دعا کے اندر یہ موجود نہیں. اور جو مولوی صاحب کہتے ہیں نا اسے کہیں کم سے کم تمہاری مہربانی 10 حدیثیں مجھے ایسی سنا دیں, 10 روایتیں ایسی جو صحیح سند سے ثابت ہو, اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو, غبار نہ ہو. زیادہ نہیں مانگتا. انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے, وہ نہیں سنا سکے گا. یہ من گھڑت قسم کے قصے اور کہانیاں ہیں. عوام الناس پر ظلم ہے. جس طرح آپ کے ملک کے اندر حکمران ٹولہ موجودہ ہوں یا اگلے ہوں یا پچھلے ہوں, یہ سب کے سب اس قوم پر ظلم کرتے رہے اور انہوں نے مہنگائی کر کے اپنی کسریں نکال دی ہیں, لیکن اپنے آئندہ الیکشن کے لیے راستے روک دیے انہوں نے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو قرآن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے, اپنے اخلاق کو درست کرنے, اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر آپ ناراض ہوں تو ہاتھ کھڑا کر دیں. قریبی ساتھی ہاتھ نہ کھڑا کریں, پیچھے والے جو کبھی کبھی آتے ہیں. اور مجھے کوئی گلہ نہیں اس واسطے کہ اگر نئے نئے آئے ہیں تو ابھی تک تو پوری بات سمجھ میں آئی نہیں, ابھی عقیدہ نہیں سمجھ میں آیا تو دوسری باتیں کیسے سمجھ میں آئے گی. یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کم سے کم 4-5 جمعے لگاتار پڑھ لیں, پورے کا پورا ٹائم دے کر. پھر اس کے بعد میں مطالبہ نہیں کروں کہ آپ آئیں یا نہ آئیں. اگر آپ صدق کے نیت سے آئیں گے کہ یا اللہ کو دین کی بات سمجھ دے دے, تو میں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور پھر زندگی بھر اس کا کام لیں گے آپ. قرآن کریم کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں کسی کے وسیلے کی تذکرہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں کسی کے وسیلے کا تذکرہ ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اپنے ذات سے مانگنے کی تعلیم دی ہے اور ڈائریکٹ مانگنے کی تعلیم دی ہے. ہر پیغمبر خدا سے مانگتا رہا, ڈائریکٹ مانگتا رہا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ڈائریکٹ مانگنے کی ہیں, تو پھر یہ وسیلے کے در سے کیا ہے؟ دین تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. دین وہ نہیں جو آج کا میری طرح کا ملا پیش کرتا ہے. دین وہ جو ہے قرآن کریم میں ہے. دین وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے اندر ہے, جس پر صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا. ٹائم تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے بات کریں گے. یعنی بتا رہے ہیں کہ کچھ جھوٹی روایتیں پیش کی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ان کا دیا پہنچا پہ کر دیں گے. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ حضرات بھی ساتھ دیں, خدا کرے آ جائے. اب آخر میں ایک بات آپ حضرات سے میں کرتا ہوں. ہمارے موجودہ حکمرانوں نے
پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی زندگی اتنی مشکل کر دی ہے. کل میں عصر کی نماز، کل نہیں پرسوں عصر کی نماز کے لیے باہر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک بچہ نوجوان تھا، کسی کا ملازم ہے، اس نے کہا جی ہمیں نکال رہے ہیں، جہاں ہم کام کر رہے ہیں نکال رہے ہیں، اور کچھ بھی ذریعہ نہیں، گھر کی چیزیں بیچ کر، لیکن وہ کب تک بیچیں گے؟ گھر وہ سب ختم ہو جائیں گے، کس طرح زندگی گزاریں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تیسرا دن میری طبیعت پر ایک منفی اثر ہے. اتنے ظالم ہیں یہ ہمارے حکمران کہ آنکھیں بند کر کے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ پیٹرول مہنگا کرنے سے اور بجلی مہنگا کرنے سے کس قدر مہنگائی آئے گی. چند دن پہلے گھر کے اندر میں نے پیاز منگایا 70 روپے کا، کل 140 روپے کلو ہے. اعلیٰ حضرت القیاس، یہ نمونے کا تو باز کر رہا ہوں. ان بدبختوں کو کچھ احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے جنس کے ووٹوں کے نتیجے پر ہم یہ اقتدار کے جھولے جھول رہے ہیں. ان غریبوں کا حال کیا ہے جس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 30-40 ہزار 50 ہزار روپے، اس نے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، دیگر لوازمات بھی. اس کا اگر 2-3 بچے ہیں تو ان کو حق رکھتا ہے کہ اس کو تعلیم دے. یہ بتائیں کہ اس تنخواہ کے اندر اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ حکمران ٹولہ ہے. اگلے پچھلے سب کے سب لا تعین، جو اس سے پہلے گزر گئے وہ ہوں یا یہ ہیں. کیا ان کے اپنے گھروں کی حالت ایسی ہے؟ ایسی مشکلات ہیں ان کو جو عام غریب انسان کو ہیں؟ شاید کہ انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کھڑی ہو جائے اور پھر قوم کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، تم خس و خاشاک کی طرف بہ جاؤ گے. نہ انتظار کرو اس بات کا. تنگ آمد بجنگ آمد والی شکل نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کے لیے آسودگیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو. ہر وہ چیز جو معاشی طور پر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے اس کو سستا کرنے کی کوشش کریں. اس کا بوجھ اپنے اوپر ڈالو. تم ارب پتی اور خرب پتی کیسے بن جاتے ہو؟ یہ جو افسر طبقہ ہے انہیں پیٹرول مفت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کتنے 100 لیٹر جو ہے ایک ایک افسر کو پیٹرول مفت، اس کی بجلی مفت، اور لاکھوں کی ان کے تنخواہیں. کیا آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا ہے. نہ انتظار کرے اس بات کا کہ ہر انسان جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. پھر تم خدا کی زمین پر باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گے. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے دوستو کہ آپ حضرات میں سے جو اداروں کے مالک ہیں غریب ملازمین کو مت نکالیں. بترس آہ مظلوماں کے ہنگامِ دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. اتق دعوت المظلوم فنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جو خدا کسی کو آپ کا ملازم بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کو در در کی ٹھوکروں میں ڈال کر کسی اور کے دروازے پر ڈال سکتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. کوشش کریں اپنے اخراجات گھر کے کم کریں، اور آپ کے جو کم درجے کے ملازم ہیں ان کو نہ نکالیں. اللہ جانے کہ ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں. دوسری آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. آپ کی یہ مسجد جس کے اندر آپ تشریف فرما ہے،
اس کے بھی کچھ اخراجات ہیں کہ نہیں؟ یہ جو اس کا ایسی چل رہا ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اللہ اسے قائم دائم رکھے۔ اور آپ حضرات کو بھی، ہماری انتظامیہ نے پچھلے دنوں کے اندر قرض پکڑ کر بجلی کے بل اتارے ہیں۔ صرف اتنی توجہ آپ حضرات دلانی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کو وسائل دیے ہیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔